وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حاضرین مجلس، اہل علم و نظر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی مجلس میں امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی صفت کا ذکر کیا جائے گا کہ امت کی تربیت، تعلیم، رہنمائی کس طرح فرمائی اور آپ کی اس حیثیت کو اللہ نے اور زبان رسالت نے کس طرح واضح کیا ہے امت کے لیے. ظاہر ہے جس طرح شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اس پر غور فرمائیں تاکہ ہمارے موضوع کی سمت کا واضح طور پہ تعین ہو جائے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے: ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویباعد عن النار الا امرتکم. رسالت مآب کے ارشاد ہے کوئی چیز ایسی نہیں، میں نے کوئی شے چھوڑی نہیں، یقرب الی اللہ، جو اللہ کے قریب کرنے والی ہو، ویباعد عن النار، جہنم سے دور کرنے والی ہو، الا امرتکم، میں نے اس کا آپ کو حکم دے دیا. اسی طرح فرمایا: ما ترکت شیئا یقرب الی النار ویباعد عن اللہ الا ونہیتکم عنہ. ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرنے والی ہے، جہنم کے قریب کرنے والی ہے، میں نے ان تمام چیزوں سے آپ کو روک دیا. اس کا مطلب یہ ہوا زندگی کے تمام زاویے اور شعبے جتنے ہیں اس میں رسول پاک کی تعلیمات، تربیت، رہنمائی وہ موجود ہے. قرآن مجید میں ایک آیت میں اشارہ بھی ملتا ہے: وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی محترم، جو آپ ارشاد فرماتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، وہ صراط مستقیم کے لائق ہیں. اس میں کوئی اشکال و ابہام نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے، فرمان ہے رسول پاک کا. اب اس کی کسی اور سے تحقیق کی جائے، کسی مفتی صاحب سے، کسی رہنما سے، کسی اینکر سے، کسی صحافی سے جا کر ہم تبصرہ کریں اور پوچھیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں. حضرت امام مالک کا فرمان ہے. توجہ کے ساتھ یہ بچے ماشاءاللہ پھر سوالوں کے جواب دیتے ہیں، انعام پاتے ہیں، اور آپ بھی بزرگ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا فرمان ہے: من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراھا حسنہ. کوئی شخص دین میں کوئی نیا معاملہ، نئی چیز شروع کرتا ہے اور اس کو نیکی سمجھتا ہے. غور فرمائیں ذرا، نیکی سمجھ کر دین میں کوئی کام، کوئی ایسا سلسلہ شروع کر دیتا ہے، یراھا حسنہ، پھر اس کو سمجھتا ہے یہ نیکی ہے، اچھائی ہے. فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ. اس کے اس انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا گمان اور اس کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسالت کے پہنچانے میں معاذ اللہ خیانت کی. کتنا بڑا الزام آئے گا. شاید آپ کے علم میں ہو، اور یقیناً آپ کے علم میں، معلومات میں یہ بات ہوگی
حجۃ الوداع کے موقع پر رسالت باب کے سامنے جو مجمع تھا، امت کی کریم بیٹھی ہوئی، سارے قدسی ہیں، سارے جنتی ہیں، الصحابۃ کلہم عدول کی سند ان کے پاس ہے، رضوان کے سرٹیفکیٹ ہیں، راشد ہیں، مومن ہیں۔ ان سے آپ نے سوال کیا تھا، حل بلغت رسالہ وادیت الامانہ، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو رسالت ہے، میسج ہے، رسالات کا معنی ہے میسج، پیغامات، میں نے وہ پہنچا دیا ہے۔ وادیت الامانہ، اللہ پاک نے روح الامین کے ذریعے جو میری امانت دی تھی، کیا میں نے اس امانت کو امت تک، آپ تک پہنچا دیا؟ اس مجمع نے جواب دیا تھا، بلغت رسالہ وادیت الامانہ، آپ نے رسالت پہنچا دی، امانت بھی ادا کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار آسمان کی طرف اشارہ کر کے اللہ سے درخواست کی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے دونوں کام کر دیے، رسالت پہنچا دی، امانت کو میں نے ان لوگوں تک، امت تک میں نے پہنچا دی۔ اب باقی چیز باقی کیا رہ گئی؟ زندگی کے تمام شعبے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ یہ میں نے تمہیدی طور پر ایک حدیث اور حضرت امام مالک کا قول آپ کے سامنے ہے، جس میں انہوں نے اشارہ کیا ہے، یہ پیش کر دی ہے۔ اب ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں جو عنوان کے متعلقہ ہے، جو آپ نے سنا، پڑھا اور آپ نے اعلان میں بھی اس کی سماعت فرمائی ہے۔ توجہ کریں جی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹی دیتا ہے یا بیٹا دیتا ہے۔ اس معاشرت میں ایک نظام ہے، کسی کو بیٹی کسی کو بیٹا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقاما۔ تو رسالت باب کی تعلیمات کیا ہیں؟ وہ بیٹا یا بیٹی، وہ بچہ یا بچی وجود میں، دنیا میں آیا، سب سے پہلی تعلیمات رسالت باب کی اور تربیت کا حصہ یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان پڑھو، اذان سنو۔ یہاں ایک بات بین العلماء اہل علم کے نزدیک ہے کہ دونوں کانوں میں اذان پڑھنی ہے یا ایک کان میں اذان یا اقامت پڑھنی ہے۔ میرے نزدیک یہ ہے کہ رسول پاک کا ارشاد پاک ہے کہ بین الاذانین، جو آدمی 2 اذانوں کے درمیان دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی، مسترد نہیں ہوتی۔ تو 2 اذانوں سے مراد کیا ہے؟ اذان اور اقامت۔ اذان اور اقامت کو بھی رسالت باب نے اذان کہا ہے۔ اگر کوئی دونوں کانوں میں اذان پڑھ لیتا ہے، اگر ایک کان میں اذان ایک میں اقامت پڑھتا ہے تو کام چل جائے گا۔ یہ تعلیم، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ آنے والے اس بچے بچی کے کان میں سب سے پہلا کلمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی بڑائی کا درس تربیت میں کہا ہے کہ کوئی بڑا نہیں ہے، بڑا ہے تو صرف اللہ ہے، رہنما ہے تو محمد الرسول اللہ ہے، تعلیمات کا سرچشمہ ہے تو اللہ کی پاک کتاب قرآن پاک۔ چلے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ 7ویں دن کا جب بچہ ہو جائے تو امام الانبیاء نے فرمایا اچھا نام رکھو، بیٹی کا، بیٹے کا۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہو گئی ہے کہ ہر بندہ یا گھر کا ماحول ایسا ہے، ایسا نام رکھو جو پہلے کسی کا نام نہ ہو۔ ہمیں بنات رسول کے نام آتے ہیں لیکن ہمیں پسند نہیں آتے، ازواج مطہرات کے نام آپ جانتے ہیں لیکن ہمیں پسند نہیں آتے، صحابہ کرام کے نام، انبیاء کرام کے نام آپ کو معلوم ہے لیکن وہ رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی رہنمائی احب الاسماء اللہ عبداللہ و عبد الرحمن۔ اگر یہ کہا جائے عبد الرحمن بچے کا نام رکھو، بڑا نام ہے، بچہ چھوٹا سا ہے، اور چھوٹے ہی ہوتے ہیں سارے جب پیدا ہوتے ہیں، تو چھوٹے وقت ابراہیم، یعقوب تو لوگوں نبیوں کے نام نہیں، لیکن ہمیں پسند نہیں۔ مسئلہ اب یہ ہے، تربیت کا حصہ یہ ہے کہ 7ویں دن ہم نے نام بھی بچے کا رکھنا ہے اور اس کی حجامت بھی 7ویں دن کرانی ہے، اس حجامت کے بال کے برابر چاندی صدقہ کرنا ہے۔ بیٹا ہو تو 2 جانیں ذبح کرنی ہے، قربان کرنی ہے، بیٹی ہو تو 1 جان، اس کو عقیقہ بولتے ہیں۔ کتنے گھر ایسے ہیں کہ وہ اب تب بھی پوچھتے ہیں، اچھا جی وہ گائے میں 4 حصے 7 حصے ہوتے ہیں تو میں 2 منڈے نے 1 کڑی ہے تو اس طرح کر لی ہے، یعنی ساری زندگی بیت گئی ہے۔
بات تو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ سلسلہ شروع ہوا، 7واں دن آیا، یہ کام مکمل ہو گیا، نام رکھا گیا، بال کٹوائے گئے ہیں۔ ماں کے متعلقہ اللہ کا فرمان ہے، رسالت باب نے تائید فرمائی ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال پورے دودھ پلائیں۔ میں اس بات پہ نہیں پڑھنا چاہتا، کتنے علماء کا یا بعض ائمہ کا خیال یہ ہے کہ بلکہ فتویٰ یہ ہے کہ 2.5 سال دودھ پلاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 سال پورے دودھ پلاؤ، اور کوئی بزرگ کہتا ہے جی 2.5 سال پلاؤ، اس بات پہ ہم نہیں پڑھتے، لیکن قرآن کی عبارت ہے۔ آگے شرط ہے لمن اراد ان یتم الرضاعہ، ہاں میاں بیوی کی مصالحت سے اگر وہ 2 سال پورا کرنا چاہتے ہیں تو کرو۔ اس پہ بڑی باتیں ہیں، اگر یہ مائیں اس کا خیال رکھیں، سب سے زیادہ طاقتور اگر غذا دنیا میں ہے بچے کے لیے تو ماں کا دودھ ہے۔ کتنی مائیں وہ دودھ پلاتی نہیں ہیں، بچوں میں کیا بو آئے ماں باپ کے اعتبار کی، دودھ تو ہے ڈبے کا، تعلیم ہے سرکار کی، بعد میں ٹکرے مارتے پھرتے ہیں، پھر نام عجیب و غریب لوگ رکھتے ہیں۔ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، میرے پیارے بٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلاول جب بچہ دنیا میں آیا تو بڑی دنیا نے نام رکھے، بلاول ٹرین، بلاول آٹو، بلاول فلانی شے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا یہ بلاول کیا شے ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو میں نے لغت کی ساری الحمدللہ کتابیں لغات کی ساری میری ذاتی لائبریری میں ٹکرے ماری، کوئی شے نہ ملے۔ فیروز اللغات جو لغت کی کتاب ہے اس میں پتہ چلا کہ یہ ہندی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ راگ کے راگ کی رات، رات کے راگ کی راگنی۔ مطلب کیا ہے، رات کو آدمی گائے اور گانے میں وہ سریں نکالیں مختلف قسم کی، یہ گانے کی سر کا نام ہے۔ ہم نے پتر کا نام رکھا ہے، کسی نے اذان رکھا ہوا ہے، کسی نے سبحان رکھا ہوا ہے، کسی نے ارحم رکھا ہوا ہے۔ ارحم تو اللہ کا نام، ارحم الراحمین۔ بیڑا گرک یہ ہوتا ہے نبی پاک کی تعلیم جب موجود ہو تو اس کو چھوڑ کر دائیں بائیں ٹکرے مارے تو اس معاشرت میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ ماں دودھ نہیں پلاتی، نام اچھا نہیں ہے۔ چلیں آگے، اب بچہ 7 سال کا ہو گیا، فرمان رسول پاک کا تربیت بروسی بیانکم، بچوں کو حکم کرو اور اپنے بیٹے بیٹیوں کو حکم کرو کہ وہ نماز پڑھیں۔ تو حکم تو نام تھا، کن کے؟ والدین کے نام، والدین کے نام۔ ابا ہی نہیں نماز پڑھتا، اماں نہیں پڑھتی، دادی نہیں پڑھتی، دادا نہیں پڑھتا، نانا بھی فارغ ہے، نانی بھی فارغ ہے، پھپھو بھی فارغ ہے، تو کس کے نام تربیت تھی؟ مروسی بیانک، اپنے بیٹوں کو حکم کرو کہ نماز پڑھیں۔ 3 سال تک موقع دیا، 7واں سال، 8واں، 9واں، 10واں۔ اب 10واں سال ہو گیا تو رسالت باب فرمائے نماز نام پڑھنے سے ان کی تادیبی کارروائی، وَضْرِبُوهُ، سزا بھی دے سکتے ہو، پٹائی کر سکتے ہو۔ اگلا حکم یہ دیا تربیت کے حصہ ہے کہ فَرِّقُوهُمْ عَلَى الْمَضَاجِعِ، بستر ان کے الگ کر دو، 2 بھائی 2 بہنیں بھی اکٹھی نہ سوئیں۔ اگر کسی نے سونا یا لیٹنا ہے تو اس کا لحاف، چادر، کپڑا الگ الگ ہو۔ اس کا اگر تقابل کریں، ہاسٹل میں کیا ہو رہا ہے، ہاسٹل اس میں کیا ہو رہا ہے، یونیورسٹیوں میں جو لوگ کڑیاں منڈے، لڑکیاں لڑکے جو پڑھتے ہیں، میں نے بھی 10 سال یونیورسٹی میں پڑھایا ہے، جاؤ جا کر دیکھو یونیورسٹی کے ہاسٹل میں کیا ہو رہا ہے، ایک ایک بیڈ پر کتنی کڑیاں یا کتنی لڑکیاں وہاں ان کو ہاسٹل میں ان کو جو بھی سلسلہ بنا ہوا ہے، تربیت کا حصہ ہے، ہم اس کا خیال کریں، نبی پاک کا ارشاد پاک۔ چلیں آگے، بچہ بچی جوان ہو جاتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے مدینہ منورہ میں اجلاس کیا اور فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، نوجوانوں شادیاں کرو، اور فرمایا شادی، فرمایا کس گھر میں کرو؟ الولود الودود، 2 لفظ بولے ہیں، محبت کرنے والی خواتین سے اور بچے زیادہ جنم دینے والی جو خواتین، ان کے ساتھ نکاح شادیاں کرو۔ جب بھی رشتہ کرتا ہے فیملی مکثر ہونی چاہیے، بالکل 2-3 بندے ہو، جاندے پھڑک جائے، اللہ اللہ خیر چلا۔ آپ نے وضاحت فرمائی ہے میں قیامت کو فخر کروں گا اپنی امت کی کثرت پر۔ تو جو لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ مختصر فیملی ہو اور میں اس پر اور تادیبی کو کارروائی نہیں کرتا، غور کر لیں نبی پاک کی تربیت اور فرمان کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے، تربیت کا حصہ ہے، الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری جتنی ہے اس میں نام نہیں لیتا، اس موٹر سائیکل بھی ہے، کار بھی ہے، گاڑی بھی ہے، گھر بھی ہے، یہ کپڑا ٹاکی بھی ہے، ٹوپی کرتا بھی ہے، سب کچھ اس میں فائدہ ہے، ساری فائدے کی چیزیں۔
لیکن امام الانبیاء کا فرمان ہے سب سے خوبصورت بہترین مفید شے ہے المرأۃ الصالحہ، نیک خاتون۔ نبی پاک کا یہ بھی تربیت کا حصہ ہے کہ جس دور میں آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا تنکح المرأۃ الاربع، 4 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بیوی کے ساتھ نکاح ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے والے مالہا والے جمالہا والے حسبہا والے دینہا۔ اس دور میں یہودی جو لوگ تھے وہ مالدار خاندان میں نکاح شادیاں کرتے، عیسائی خوبصورت خاتون کے ساتھ کرتے، عرب لوگ وہ رشتہ داری اور برادری کو ترجیح دیتے۔ امام الانبیاء نے فرمایا تربیت فظفر بذات الدین تربت یداک، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں خاک آلود ہو، دیندار بیوی کو پسند کرو۔ رشتہ ناتا کرنے میں جب ہم نے اس کا خیال نہیں رکھا تو اس کے نقصانات کو فیس پر ہم نہیں کرنا ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ بچپن سے لے کر جوانی تک خاندان بنانے تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی فرمائی۔ چلیں آگے، اب جوان ہو گیا ہے، شادی ہو گئی ہے، گھر بن گیا ہے، اب خواتین کے لیے حکم فرمایا ہے کہ جو بیوی ہے وہ صالح بیوی کس طرح کہلائے۔ دین کی نظر میں رسول پاک کے اس معلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر ہیں، معلم ہیں، معلم انسانیت ہیں، ان کے نزدیک کیا ہے؟ فرمایا اس کا خامد صاحب جو ہے وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، خامد فرمان جاری کرے اس کی اطاعت کرے۔ اس کی وضاحت ہے حدیث شریف۔ مثلا خامد کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ یہ پہاڑ تو انہیں منتقل کرنے دوسری جگہ، بچوں سے بھی سوال کریں، بزرگوں سے سوال کریں، بڑوں سے کہیں یار پہاڑ تو منتقل ہی نہیں ہوتا، تو شدائی ہے جو کہتا ہے وہ کم۔ لیکن امام الانبیاء نے فرمایا تعدیبی کارروائی اور تربیت کا حصہ ہے، اگر خامد حکم دے دیتا ہے اپنی بیوی کو تو وہ تبصرے نہ کرے، وہ شروع ہو جائے، لیکن کوئی نہیں کرنے کے لیے تیار۔ پھر رسول کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پہاڑ کو منتقل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس میں ایک اور بات ذہن میں رکھیں، نبی پاک کا ارشاد پاک ہے کوئی بندہ آپ کو خبر دے نا یہ پہاڑ تبدیل ہو گیا اس جگہ سے دوسری جگہ، میں سادی مثال دیتا ہوں، فرض کریں کوئی آپ کو خبر دے جی گھنٹہ گھر جو ہے وہ ادھر کنال ویو میں آ گیا ہے تو مان جاؤ، لیکن اگر کو کہو کہ فلاں بندہ اپنی عادت بدل گیا ہے، یہ نہ مانو۔ مدتیں بیت گئی ہیں قرآن سنتے ہوئے، مدتیں بیت گئی ہیں حدیث سنتے ہوئے۔ یہاں میں ایک اور خوبصورت بات کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ کسی بندے نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسئلہ پوچھا کہ حضرت جب حج سے لوگ فارغ ہوتے ہیں تو ایک طواف وداع کرنا ہوتا ہے، آخری طواف، لیکن جب وہ مسئلہ آیا ہے تو وہ خاتون ہے اس کو ایام کا سلسلہ شروع ہو گیا تو وہ کیا کرے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ انتظار کرے، جب ایام سے فارغ ہو جائے تو پھر وہ طواف کرے۔ تو اس نے کہا حضرت اس میں تو رسالت پاک کا فرمان ہے کہ جو اس طرح کی بیوی ہو وہ طواف الوداع نہ کرے تو چلی جائے۔ عمر فاروق فرمایا پتہ کیا فرمانے لگے، تجھے اس مسئلے کا علم تھا نا، نبی پاک کی حدیث ہے، تو میرے سے کیوں پوچھا؟ میں نے تجھے کوڑے مارنے، وہ کہنے اللہ کے ولیو میں نے ایک مسئلہ بتایا، دوسرا مجھے سزا دینا چاہتے ہو؟ کہنے لگا سزا اس لیے نہیں کہ تو نے مجھے مسئلہ بتایا ہے اور پہلے کیوں نہیں بتایا، سزا اس لیے دے رہا ہوں کہ نبی پاک کا حدیث فرمان رہنمائی تربیت کی حصہ موجود ہے تو میری رائے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی پاک کا فرمان موجود ہو پہ شاہ جی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پاجی سے پوچھنے کی، بھوا سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ گزارش کرنا مقصود یہ ہے کہ اب جوان آدمی ہے، آپ کے علم میں ہے کہ بندے کو غصہ بھی آتا ہے۔ ایک شخص نے نبی پاک سے پوچھا اوصنی یا رسول اللہ، مجھے وصیت فرمائیں، وہ مجھے حکم کرے میں کوئی ایسا عمل کروں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب لا تغضب، 3 بار۔ وہ سمجھتا ہے شاید آپ کو پتہ نہیں چلا، سمجھ نہیں آئی میں نے سوال کیا کیا۔ سرکار نے فرمایا لا تغضب، آپ کو غصہ نہ چڑھے، آپ کو غصہ نہ چڑھے۔ اندازہ فرمایا کہ اگر غصہ چڑھ جائے تو پھر والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کا فرمان بھی موجود ہے۔ تربیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، توجہ کریں جی میری طرف۔
اب نماز پڑھنی ہے، کسی نے نماز پڑھانی ہے، باقی لوگوں نے نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھانے والا جو بزرگ ہے اس کی سلیکشن کس طرح کرنی ہے، امام کی سلیکشن کس طرح کرنی ہے؟ سید الانبیاء نے فرمایا اقرأہم لکتاب اللہ وعالمہم لسنت رسول اللہ، قرآن پاک کی تعلیمات کو زیادہ جاننے والا، سنت رسول کا جو زیادہ جاننے والا ہے وہ مصلی رسول پر کھڑا ہو اور شاید آپ کے لمبے ہو۔ ایک دفعہ نبی پاک کسی مسجد میں دیکھا علیہ السلام دیوار کے اوپر کسی نے تھوکا ہوا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس تھوک کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور اس امام کو فارغ کر دیا کہ تو امامت نہیں کرا سکتا، تجھے اس ادب کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا خیال کس طرح رکھنا ہے۔ اب مصلی پہ جو کھڑا ہو گیا بزرگ، اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ، بڑے پیارے صحابی ہیں اور آپ نے یمن کا قاضی بھی مقرر کر کے بھیجا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ عشاء کی نماز مسجد نبی میں میرے ساتھ پڑھ کے اس بستی میں جا کر آپ نے جماعت کرانی ہے عشاء کی۔ اس میں ایک اور میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، ظاہر ہے 15-20 منٹ کا فرق ہوگا نا اس نماز کے وقت میں اس نماز کا۔ کتنے لوگ ہم پہ اعتراض کرتے جی تسی کی مولوی صاحب ایک نماز نہیں کر سکے، ایک جماعت نہیں کر سکے، اذان نہیں کر سکتے۔ ان بندوں کے لیے یہ رہنمائی تربیت رسول پاک کی موجود ہو، 10-15-20 منٹ میں نماز کی ابلیت میں فرق نہیں آتا، افراتفری سے بچو۔ اب معاذ بن جبل کو جو نبی مکرم نے مقرر کیا ہو، ان کے ذہن میں شوق ہے نفل پڑھانے اور لمبی صورتیں شروع کر۔ اب ایک شخص آیا، وہ مزدور آدمی ہے، اس نے لمبی نماز لمبا قیام سمجھ کر چھوڑا، اپنی نماز پڑھی تو چلا گیا۔ اب فتویٰ لگ گیا کہ یہ بندہ جو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ویسے منافقت آ گئی ہے، نماز چھوڑ کے چلا گیا، کیس نبی پاک کے پاس آ گیا۔ انہوں نے کہا حضرت میں سارے دن کی مزدوری کر کے آیا تھا، یہ بزرگ لمبی نماز پڑھا رہے تھے، میں نے نماز توڑ کے اپنی نماز پڑھی گھر آ گیا ہوں۔ معاذ بن جبل فرماتے ہیں اللہ کی قسم اور اس میں نے خواہش کی کہ میں آج مسلمان ہوتا، اسلام کی تاریخ میں اور زندگی میں اتنی ڈانٹے نبی پاک نے کبھی نہیں پھیلائی جو مجھے ڈانٹ دو، تو فتان ہے، اتنی لمبی نماز پڑھا رہے ہو، یہ تربیت نہیں ہے۔ کہ پیچھے پھر فرمایا بیمار لوگ بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کام والے بھی ہیں، حاجت والے بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، اتنی لمبی نماز ہونے کو پھر آپ نے صورتوں کے نام لے کر فرمایا عشاء کی نماز ہے، تجھے چاہیے تھا اذا زلزلت پڑھ لے تو، اور تجھے چاہیے تھا والضحیٰ یہ صورت پڑھ لے تو اب اس امامت میں بھی اللہ نے اللہ کے پاک میں رہنمائی فرمائی، یار اس طرح کا خیال رکھو، لوگوں کا خیال رکھو، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زاویہ چھوڑا نہیں ہے جس میں امت کی رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ کاروبار کرنا ہے تب بھی، امامت کرانی ہے تب بھی، فیصلہ کرنا ہے تب بھی، فتویٰ دینا ہے تب بھی۔ یہ یمن کی طرف حضرت معاذ بن جبل ابو موسیٰ اشعری کو آپ نے وہاں جو مقرر کیا، مبلغ اور قاضی بنا کر بھیجا، تو پتہ کیا آپ نے فرمایا یسرا ولا تعسرا، آسانیاں پیدا کرنے، آسان مسئلے بتانے، ولا تعسرا، مشکل مسئلے بیان نہیں کرنے، بشرا ولا تنفرا، خوشخبریاں سنانی ہیں، نفرتیں نہیں پھیلانی۔ تیسری بات فرمائی کوشش کرو ان تتابعا ولا تفترقا، اختلاف نہیں کرنا، ایک مفتی صاحب ایک فتویٰ دے رہے ہیں، دوسری مفتی ادھر بیٹھ کر وہ فتویٰ دے رہے ہیں، تو لڑائی لوگ کر رہے ہیں۔ یہ بھی تربیت کا حصہ ہے کہ آپس میں مساہلت کر کے کوشش کرو ان تتابعا، کہ تم دونوں کی ایک بات ہو، ایک رائے ہو، اس طرح کے مسئلے لوگوں کو بیان کرو، مشکلات میں نہ ڈالو۔ چلیں آپ نے فرمایا کہ عامل زکوٰۃ مقرر کیا، وہ زکوٰۃ لینے کے لیے گیا ہے، اب جا کے پوچھتے ہیں حضرت جی آپ کا کتنی بکریاں ہیں، کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، کتنا مال مویشی آپ کے پاس، یہ سوال ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس میں یہ ہے کہ جو وہ بیان کرے وہ قبول کرنا ہے۔ جی میرے پاس 40 بکریاں ہیں، میرے پاس 60 بکریاں ہیں، میرے پاس 8 تولے سونا ہے، میرے پاس اتنے چاندی ہے، تبصرے نہیں کرنے۔ پھر آپ نے فرمایا جو زکوٰۃ میں بننے والی بکری آپ نے وہاں قبول کرنی ہے، کوشش کرو ایاکم وکرائم اموالہم، ان کے عمدہ مال جو ہیں، اچھے مال وہ نہیں لینے، درمیانے درجے کی بکری لے آؤ، سب سے اچھی بکری، سب سے اچھا بکرا وہاں قبول نہ کر۔ کوئی ایسی بات نہیں جو رسول کریم نے چھوڑی ہو۔ وضو کرنا ہے، وضو کس طرح کرنا ہے؟ اب بھی کتنے بندے دیکھیں پانی بڑا اچھا ہے، پانی بڑا ٹھنڈا ہے، وہ شروع ہو گئے ہاتھ دھوئے، پھر شروع ہو گئے، پھر اس طرح کیا، پھر اس طرح کیا، پھر مارو مار لگ۔ رسالت میں نہر کے کنارے پر بیٹھ کر بھی آپ نے
کیا کرنا ہے کہ 3 بار سے زائد نہیں دھونا اپنے اعضائے وضو کو۔ پوچھنے والوں نے پوچھا نہر کے کنارے پر تو بیٹھ کر آدمی جب وضو کرتے ہیں قطرہ ظاہر نہیں ہوتا، استعمال ہوتا ہے تو نہر میں باقی چلا جاتا ہے۔ اس کے باوجود اس کا مطلب کیا ہے؟ اسراف سے بچنا ہے، اسراف سے بچنا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اسراف اور تبذیر 2 لفظ آئے ہیں کہ اسراف تبذیر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ میں تبذیر کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ مثلا آپ شادی کرتے ہیں بیٹی بیٹے کی، تو وہاں جو لائٹنگ ہے اس کا شادی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ باجوں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مووی کا کیا تعلق ہے؟ حضرت ہم نے اپنی عادات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ڈٹے ہوئے باقاعدہ ٹول بھی بجانا ہے، وہ بینڈ باجا بھی بجانا ہے، مووی بھی بنانی ہے، تو مولوی صاحب سے فتویٰ بھی لینا ہے تاکہ مولوی صاحب ہمارے ساتھ ساتھ وہ بھی گمراہ ہوتے رہیں۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت بیان فرمائی گئی ہے وہ مربی ہے، تربیت فرمائی ہے۔ میں وہاں سے ایک بات چھوڑ گیا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے منہ میں گڑتی بھی دینی ہے، اس کو کھجور یا عمدہ چیز یا شہد، جو وہ اچھا نیک آدمی ہے، ماں بہن بیٹی یا بزرگ، اس کے منہ میں سب سے پہلی وہ چیز ڈالے۔ وہاں سے لے کر فوت ہو جاتا ہے، رسالت مال فرمایا میت کو کوئی بندہ غسل دے رہا ہے۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، کون ہے وہ بندہ جس نے دنیا سے جانا نہیں؟ رسالت امام نے فرمایا ہے اس کا کوئی عیب ایسی کوئی اس کی جسمانی یا کوئی ایسا کوئی نقص ہے جس کا ہمیں معلوم علم نہیں تھا، غسل دینے والے کو اس کو پتہ چل گیا ہے۔ نبی مکرم نے فرمایا یہ میت ہے، ابھی فوت ہو گیا، زندہ نہیں۔ تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا توجہ کریں، اس کا جو عیب چھپائے گا قیامت والے دن اللہ اس کے گناہوں پہ پردے ڈال دے۔ زندہ بندے جو ہیں ان کی وہ قصور ہے ہی کوئی نہیں، جہاں بیان کرتے ہیں تربیت کا حصہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر تعلیمات بھری پڑی ہے، بچوں کے ساتھ سلوک کس طرح کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ سلوک کس طرح کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا جو بچوں پہ شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ منڈی میں آپ تشریف لے گئے، ہاتھ ڈالا، وہ گندم کے دانے وہ نیچے تارے اوپر خوش ہے، سادی سی بات ہے، تو آپ نے فرمایا کس کے ہیں؟ اس بندے خود کہا تھا میرے۔ کیوں ایسے کیا؟ سچ بولا، سچ بولنے کی تعلیم موجود ہے حضرت۔ کیوں ایسے کیا؟ جی پا چنگا لگ جائے، بہت اچھا لگے گا، وہ گیلے دالے اوپر ہوتے منڈی میں، یہ نہیں ہونا تھا۔ تو رسالت امام نے فرمایا یہ تو من غشنا فلیس منہ، دھوکہ ہے، جو کرے گا اس کا ہمارے ساتھ تعلق کوئی نہیں۔ دودھ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ دودھ کے اندر ٹیوب ویل کا پانی ڈالو، عمدہ نہر کا پانی ڈالو، حتیٰ کہ زمزم کا پانی، زمزم وہ بھی دودھ میں ڈالو تو وہ بھی دودھ خالص ہی نہیں رہے گا۔ اگر دودھ میں زمزم ڈالنے سے دودھ خالص نہیں رہے گا تو دین کے اندر بزرگ پیر کی بات کو شامل کرنے 3 سال کس طرح رہے گا؟ کس طرح رہے گا؟ رسول پاک کچھ فرمائیں، مولوی صاحب کچھ فرمائیں، اللہ کے پاک پیغمبر یہ کر کے دکھائیں، شاہ جی یہ کہیں، تو اس چیز نے ہمارا بیڑا غرق کیا۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول مجھے نہ دھوکہ ہو جاتا ہے، سامان خریدتا ہوں تو مجھے نقصان ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ کہہ دیا کرو لا ضرر ولا ضرار، نہ آپ کو نقصان ہو نہ مجھے نقصان ہو، سچ بولو۔ جمعے کے خطبے کے بعد مجھے کسی نے کہا کہ بڑا اچھا خطبہ ہوا ہے یہ، چلو تحدیث نعمت کے لیے، لیکن یہ جو جھوٹ اور سچ ہے اس کے متعلقہ کو بات کریں۔ میں یار نبی پاک کی تعلیم موجود ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری سے 9 ہجری دورانیے میں بادشاہوں کے نام خط لکھے ہیں۔ یہ بچے میرے سن رہے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ خط کیا لکھے؟ دعوتی خط، ناشتہ کرنے کے لیے نہیں، اسلام کی دعوت آپ نے خطوط دعوتیں پیش کی۔ اسلم تسلم، بہت بڑی حکومت اس وقت طاقتور، خط لکھا اسلم تسلم، اور مسلمان ہو جو اگر سلامتی میں رہنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا یار یہ بدو لوگ، ننگے پیر رہنے والے، جھونپڑوں میں رہنے والے، بکریاں چرانے والے ہمیں مت دے رہے، پتہ کرو یہ کون ہے۔ تو پتہ چلا جی ان کا ایک وفد جو ہے تجارتی، وہ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو اس جو قافلہ تھا وہ تاجر تھے، ان کے سربراہ سردار ابو سفیان تھے۔ تو شاید آپ کے علم میں ہو کہ سردار ابو سفیان نبی پاک کے سسر تھے، حضرت ام حبیبہ ان کی صاحبزادی نبی پاک کی زوجہ محترم محمد کی روحانی ماں تھی۔ تو اس نے طلب کیا کہ ان لوگوں کو میرے دربار میں لاؤ تاکہ جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس کی دعوت دے رہے ہیں، پتہ تو کریں وہ بندہ کون ہے، جس کی ہم تربیت کا حصہ
بحیثیت مربی رسول پاک کی آج میں آپ کو ارشادات، بیانات، فرامین، تعلیمات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ خیر وہ آ گئے تو اس نے ترجمان کے ذریعے پوچھا، اچھا جی یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ ان کا عزیز ہے، اس کو کہا آگے آ جاؤ، باقی پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے جی۔ ان بندوں سے اس نے ترجمان کے ذریعے کہا، میں نے اس بندے سے اس کے بارے میں پوچھنا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور سچ بولنا ہے، ٹھیک جواب دے تو تائید کریں، جھوٹ بولے تو اس کی تردید کر دیں۔ مجلس کن کی ہے؟ عیسائیوں کی۔ سوال کس سے ہو رہے ہیں؟ سب سے باغی، سب سے زیادہ دشمن رسول پاک کا، اس سے سوال ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، یہ ساری تفصیلات صحیح بخاری کے پہلے ابتدا کے اندر ہی موجود ہے، پہلی جلد میں ساری تفصیل موجود ہے۔ پہلا سوال کیا اس نے کہ جس بندے نے نبوت کا دعویٰ، اس کا خاندان کس طرح کا ہے؟ اس کا معنی تعلیم موجود ہے، کسی کی اسیسمنٹ کرنی ہے تو خاندانی بندہ ہے یا ویسے ہی جھونپڑا ہے یا اگا پیچھا کو پتہ ہے کہ کوئی نہیں؟ کون ہے وہ بندہ؟ کہنے لگا جی بڑے اشراف، بڑے عمدہ اور اچھے خاندان کے لوگ ہیں، ان کا چشم و چراغ ہے۔ دوسرا سوال کیا تو پھر ساتھ ساتھ وضاحت بھی کرتا جاتا ہے، نبی ہمیشہ اچھے خاندانوں میں آئے، مریڑے خاندان میں اللہ نے کبھی نبی نہیں بھیجا۔ دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ اس کے خاندان میں وہ بادشاہ گزرے یا کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ کہنے لگا نہیں۔ کہنے لگا اگر ایسے ہوتا تو میں سمجھتا اس کی نقل اتارتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے اس نے کیا، جس بندے نے نبوت، اس نے کبھی جھوٹ بولا؟ تو میرا خیال سبحان اللہ کہنا جائز ہے۔ سبحان اللہ کہنا اتوار والے دن ناشتے تو پہلا کہنا جائز ہے۔ فتویٰ دے دیا نا۔ مجلس کافروں کی ہے، کافر دشمن ہے جس سے سوال ہو رہا ہے، پوپ پادری بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو سوال کرنے والا کہتا ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کبھی جھوٹ بولا؟ کہنے لگا آج تک اس کا جھوٹ ثابت نہیں۔ کتنی بڑی تربیت ہے ہمارے بچوں کے لیے، قوم کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ سارا کچھ کرتے رہو، جمعے بھی پڑھاتے رہو، درس بھی دیتے رہو، جھوٹ بھی بولتے رہو۔ کیا بندے کی زندگی ہے؟ جھوٹ ثابت نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا اس کے ماننے والے کو مریڑے لوگ ہیں کہ تگڑے کو طاقتور یا مالدار لوگ بھی ہیں؟ اس نے کہا جی اکثریت مریڑیاں دی ہے۔ تو اس نے تبصرہ پتہ ہے کیا ہے؟ نبیوں کی تعلیمات کو اکثر ماڑے، کمزور، ضعیف لوگ کیوں مالدار نہیں ہوتے، نبیوں کی دعوت کو قبول کرنے والے وہی ہوتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا اس کی اس دعوت سے یا اس دین سے یا اس کے پروگرام سے کوئی تنگ آ کے بندہ چھوڑ کے بھی چلا گیا؟ تو میں اپنی بولی میں تبصرہ کیا کرتا ہوں، جس نے ایک بار تکیا اور مڑ کے نہیں اٹھ سکیا، جا کے پوچھ ابشی بلال ہوں جس ویکھے میرے لال۔ کہتے ہیں جو آیا ہے وہ کٹ کے مر گیا، شہید ہو گیا، لیکن چھوڑ کے کوئی نہیں گیا۔ اتنی سچائی اس پاک پیغمبر کے اندر موجود ہے۔ مجھے عمر فاروق فرمایا کرتے تھے جب میں کافر تھا تو بلال صاحب مسلمان تھے تو میں ان کو مارا کرتا تھا۔ کہتے ہیں میں مار مار کے تھک جاتا، بلال مار کھا کھا کے نہیں تھکتا۔ تربیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ سچ بولو۔ ایک بندے نے اور مجلس میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کو نصیحت فرمایا، اور فرمایا قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، لا الہ پڑھ پھر ڈٹ جا۔ وہ کہنے لگا جی مجھے استقامت کا ڈٹ جانے کی سمجھ نہیں آئی۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا ان قتلتا او حرقتا لا تشرک باللہ شیئا، مرنا پڑے، قتل ہونا پڑے، دنیا میں جل جانا پڑے تو جل جا، لیکن اللہ کے ساتھ کی شریک نہ ٹھہرا۔ ایک اور بندہ نوجوان آیا مجلس رسول میں، کہنے لگا محمد صاحب بڑے اچھے آدمی، آپ پیارے ہیں، امین ہیں، صادق ہیں، آپ کی دعوت بڑی اچھی ہے، میں ایک شرط ہے آپ کا دین قبول کرنا چاہتا ہوں، تو میری اگر آپ شرط پوری کر لیں تو میں آپ کی دعوت کو قبول کر لیتا ہوں۔ اور فرمایا بتاؤ، توجہ کریں ذرا، مجلس ہے، مسجد نبوی ہے، رسول پاک ہیں، صحابہ کی مجلس ہے، بندہ وہ کلندر کہتا کیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے بازار حسن میں جانے کی عادت ہے، ایک چھٹی مل جائے مجھے کہ باقی سارا کوئی ٹھیک ہے۔ تو صحابہ پریشان کہ بندہ کیا ہے، سوال کیا کر رہا ہے؟ تو چاہیے تھا نا کہ سر قلم کر دو، مارو تھپڑ، اس کو مارو چھتر، باہر نکال دو، اس کے بعد جہاں سنا اس کو آگے جاؤ۔ صحابہ کو دیکھ رہے ہیں کہ نبی بنا اپنے پاس بلا لیا، پاس بٹھا کے آپ نے فرمایا یار جس تو مجھے سوال کیا ہے، اگر کوئی بندہ تیرے سے سوال کرے، تیری کسی باجی، تیری سسٹر یا خالہ یا امی یا کوئی اور رشتہ دار خاتون ہے، تو پھر تیرا کیا خیال ہے؟
وہ ظاہر ہے اس نے گرم ہونا تھا، وہ جی میں نے آپ سے کیا سوال کیے، عامر سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ تو رسالت امام نے فرمایا جو تو سوال کر رہا ہے میرے سے وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی خالہ ہے، کسی کی پھپھو ہے۔ تو پھر اس کے باوجود آپ نے آگے اور بلا کے آپ نے اس کے سینے پہ دل پہ ہاتھ رکھا تو نگاہیں آسمان پر بلند، اٹھی تو دعا بن گئی، جھکی تو حیا بن گئی، ترچھی ہوئی تو ادا بن گئی، مڑی تو قضا بن گئی۔ رسالت امام نے دعا شروع کر دی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ۔ کیا دعا فرمائی؟ کتنی تعلیم ہے۔ اس نے گنڈہ گردی کا سوال کیا ہے، بے حیائی قبول کرنے کا اس نے سوال کیا ہے، تو رسالت امام فرما رہے ہیں اللہ اس کا گناہ معاف کر دے۔ آپ بھی دعا فرمائے اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دے۔ رسالت امام نے کیا اللہ سے درخواست کی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ، اللہ گناہ معاف کر کے دل صاف کر دے، وَأَحْسِنْ فَرْجَهُ، اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے۔ وہ صحابی بیان کرتا ہے کہ نبی کریم نے میرے دل پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا لیکن ٹھنڈک پیچھے مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ ساری زندگی کہتے ہیں کہ مجھے گناہ گاری کا تصور تک نہیں آیا، امام النبی کی دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ تربیت رسول پاک نے اسی طرح ہے نا، جو ایک دفعہ آیا اس نے دیکھا، چہرہ دیکھا، عبداللہ بن سلام نے دیکھا تھا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودی تھے، تورات کے حافظ تھے، بڑے خاندان کے آدمی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھوڑے سارے ساتھیوں کو باز کر رہے تھے، افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام۔ تو عبداللہ صاحب آئے دیکھنے کے لیے کہ جس نے وہ پتہ چلا کہ وہ نبی صاحب ہیں تو وہ ہجرت کر کے آ گئے تھے، چلو زیارت تو کرتے ہیں۔ آیا جب ادھر دیکھا رسالت امام کے چہرے پہ پڑی نظر تو قسم اٹھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ جھوٹا چہرہ نہیں ہے۔ امین بھی لوگوں مانا جائے۔ میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، درگزری معافی، اس کی آپ کو کتنی بڑی آپ نے اپنی امت کے لیے تربیت فرمائی ہے۔ مکہ فتح ہوا تو جب مکہ فتح ہوا تو کسی نے نعرہ مارا آج ہے مارنے کا دن، اب ہے کچھ تو خون کا دن، آج ہے جنگ و جدل کا دن۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، آج پیار کا دن ہے، شفقت کا دن ہے، معافیوں کا دن ہے۔ پھر آپ نے اعلان کر دیا جو اپنے گھر بیٹھ جائے، جو کعبۃ اللہ میں آ جائے، حرم پہ آ کے اس کو معافی۔ تو ادھر سردار ابو سفیان وہ آ رہے تھے تو پتہ چلا کہ حضرت عباس کے چچا تھے، حضرت عباس کے چچا ان کے دوست تھے، ساتھی تھے، تو اکرام کرتے آ فرمایا جو سردار ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو بھی معافی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اتنے میں آپ نے کچھ لوگوں کے نام دیے تھے کہ اس کو بھی معافی نہیں ملتی، اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو، اس کو اس میں اکرمہ بھی تھا۔ اکرمہ کون ہے؟ سردار ابو جہل کا بیٹا ہے۔ وہ ڈر کے بھاگ گیا تھا، یمن کی طرف بھاگ گیا تھا کہ آج تو میرا حال بڑا برا ہوگا، مجھے نہیں معافی مل سکتی۔ لیکن اتفاق یہ ہے کہ ان کی ٹبری کو معافی مل گئی۔ اس نے پیغام بھیجا اپنے خامد کے نام، آج تو معافیاں مل رہی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو معاف کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے مجرموں کو معاف کیا جا رہا ہے، آ جا۔ تو اس کو ڈر تھا کہ میں کس طرح ہوں، حتیٰ کہ رسالت امام نے اپنی پگڑی اتار کے دے دی، یہ نشانی کے طور پہ لے جاؤ۔ اپنے اندر کو حوصلہ، کو برداشت، یہ بھی سبق دیا ہے۔ میں نے زنانی نو تیر انگر سیدھا کر دے، نبی صاحب تیر انگر سیدھا نہیں کرنا، یہ پسلی سے پیدا ہی پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، ٹیڑھا ہی رہنا ہے سودا، اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ تیر انگر سیدھا نہیں کرنا، کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، وہ ٹوٹ جانا طلاق ہے، پھر حلال ہے، پھر سلسلے پہ نقش بندی شروع ہو جائے گی، اس طرح گزارا کرنا۔ پگڑی اتار کر دے دی تو جب وہ ملی ان کو پگڑی، نشانی، یقین ہو گیا معافی مل رہی ہے، تو جب وہ آ رہا ہے نا اکرمہ، شفقت ہے میرے پاک پیغمبر کی تربیت کا حصہ ہے۔ آپ نے آگے بڑھ کے استقبال کر کے تو آپ نے فرمایا ہم تو تیرا انتظار یار کر رہے تھے، کہاں گئے تھے، کہاں گئے تھے آپ؟ اتنے سال مارنے والے صحابہ کو شہید کرنے والوں کے ان سے آپ نے پوچھا کیا خیال ہے میرے بارے میں، آج تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ کہتے ہیں آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، خاندان اچھا ہے، آپ کی تعلیم اچھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ سب کو معافی، انتم الطلقاء، کوئی سزا نہیں۔ حضرت صاحب آپ کا اعلان سن کے کتنے بندے مسلمان ہو گئے؟ میں ایک اور واقعہ چھوٹا سا، ٹائم تو نہیں ہو گیا؟
رسالت مآب نکلے ہوئے جہاد میں تو پانی نہیں مل رہا. ادھر تو رابع بصری کو سارا پتہ ہے نا، نبی پاک سے صحابہ پانی نہیں مل رہا، تلاش کر رہے ہیں. اتنے میں ایک خاتون گزری تو اس کے سواری پر 2 مشکیزیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ. علی مرتضیٰ اور صحابہ گئے بلانے کے لیے. تو وہ جب آپ کا تعارف کروایا تو وہ پتہ کیا کہتی ہیں، اچھا وہ جو جادوگر ہے اس کے پاس محمد صاحب جو جادوگر مشہور کیا ہوا تھا نا اس کے پاس جانا ہے؟ ہاں چلو آ جاؤ. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بی بی این الماء، یہ صحیح بخاری کی روایت میں این الماء، پانی کہاں ہے؟ تو اس نے کہا یوم ولیلہ، ایک دن رات کا سفر ہے وہاں سے. میں تارم میرا یہ ہے کہ میں بیوہ عورت ہوں، میرے یتیم بچے ہیں، ان کے لیے پانی لائی. تو اس کو علم تھا کہ یہ لوگ ہیں مرد حضرات ہیں، مجھ سے زبردستی بھی پانی چھین سکتے ہیں. لیکن آپ نے درخواست کی اس خاتون سے، بی بی اگر تو اجازت دے تو تیرے چشمے سے ہم پانی لے لیں. آپ کی شان، عظمت، وقار، صحابہ کی موجودگی، مجاہدین ساتھ ہیں. وہ عام عورت ہے، سادی عورت ہے، یتیم بچے ہیں اس کے، بیوہ عورت ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں اجازت دیتی ہو تو ہم تیرے چشمے سے، اس مشکیزے سے پانی لے لیں. ظاہر ہے اس نے کہا میں نہ بھی اجازت لے لینے. اس نے کہا اچھا جی لے لو. نبی پاک بسم اللہ پڑھا، سبحان اللہ، پھیرے ہوئے کہ چلو اگلی اتوار کو کہہ دیں جی سبحان اللہ، کیونکہ اتوار ناشتہ جو نہیں نا کرنا. وہ بسم اللہ پڑھ کے آپ نے بسم اللہ کا درس دیا ہے. آپ نے اپنے گھر جاؤ سلام کرو. رسالت میں بھانا جو بندہ اپنے گھر میں سلام نہیں کرتا شیطان کہتا ہے میرا کھانا بھی ادھر ہے، رہائش میری ادھر ہے. بسم اللہ پڑھا، مشکیزے پہ ہاتھ لگایا، اس کا منہ کھولا تو پانی ضرورت کا لیا. لیکن رسالت باب نے فرمایا تھا تیرا جو مشکیزہ ہے وہ کم نہیں ہوگا اللہ کے فضل سے. پانی بھی لیا، سارا کچھ کیا، مشکیزیں بھرے ہوئے ہیں، دونوں مشکیزیں بھرے ہوئے. پھر آپ نے فرمایا یا یہ بیوہ عورت ہے یا یتیم اس کے بچے ہیں، اس کے لیے کوئی جمع کرو. پھر آپ نے وہ ایک چادر یا کپڑا اس کے اوپر سے آپ جو توفیق تھی رکھا، وہ پوٹلی بنا کے اس کو الوداع کیا. کہا ٹھیک ہے آپ جائیں. تو جس طرح شکریہ ادا کیا جاتا ہے، ہم نے پانی لیا، ہماری ضرورت پوری ہوگی. اس بی بی نے اپنے گاؤں میں جا کر کہا میں آج بہت بڑے یا پیغمبر ہے یا کوئی جادوگر ہے، میں جو آج منظر دیکھے میں نے زندگی میں کبھی نہیں ایسے دیکھا. لیکن بات جو خوبصورت ہے آگے آ رہی ہے. صحابہ کرام دائیں بائیں وہ حملے ہوتے ہیں، جہاد ہو رہا ہے، لیکن اس گاؤں پہ نہیں ہوتا، اس بستی کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. اس بی بی نے ایک دن گاؤں میں کہا آپ کو پتہ ہے یہ دائیں میں سارے جہاد، یہ سارے لشکری آئے ہوئے ہیں، تو ہمارے یا جو پنڈ یا گاؤں اس پر یہ کیوں نہیں کر رہے؟ معلوم ہوتا ہے جو میں نے ان کو پانی پلایا تھا نا اس پانی کا صلہ دے رہے ہیں. تو یار جو اتنا بندہ جس کو پانی پلائیں تو اتنا صلہ دے دیں، اس کا دین کتنا اچھا ہوگا، سارا پیٹ مسلمان ہوگا. میرے پاک پیغمبر کی تربیت یہ ہے یار معاف کرنا سیکھو، ادب کرنا سیکھو. پھر آپ نے فرمایا راستوں میں مت بیٹھا کرو. اے منڈے کڑیاں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے اپنے راستوں میں بیٹھ بیٹھ کے. گراؤنڈ خالی پڑے ہیں، کھیلیں ختم ہو گئی ہیں، لائبریریاں فارغ بیٹھی ہیں، پڑھنے والا کوئی نہیں، کھیلنے والا کوئی نہیں. تماش بینی ہماری جیبوں کے اندر موجود ہے. بل کڑیاں منڈے مائیاں دی گل سنا دیں گے، بیبیاں ہیں نہیں تھے سوندیاں کئی کوئی تھوڑیاں بہت ہیں. مولانا عبداللہ صاحب پورا منڈی والے فرمان لگے کہ ایک دفعہ ہمارے علاقے میں چوئی صاحب کی والدہ فوت ہو گئی. ہم بھی گئے تعزیت کے لیے، تو تعزیت کی تو ادھر گئے، جب دیکھا تو ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے علماء، حافظ قاری، مولوی درویش، تو گٹکاں دا ٹھیر لگا ہو، گٹکاں دے پڑی جان جس طرح کے معمول بنایا لوگوں نے. دوسری بیٹھک میں ادھر چودھری بیٹھے ہوئے تھے چیئر میں، تو فلم لگی، وہ فلم ویکھی جان، ایک گٹکاں دے پڑی جان. وہ بابا جی بڑے پیارے، انہوں نے پوچھا چوئی صاحب سے بے میری فوت ہوئی، ٹھیک ہے اللہ تو حکم یہ وہ. کہنے لگے چوئی صاحب اے کی چکر ہے، یہ اتنے گٹکاں دی پڑھی جاندے نے، وہ فلم ویکھی جاندے نے. وہ آندے نے بے میری دونوں پاسے دلچسپی رکھ دے، بے میری پتر دونوں پاسے دلچسپی رکھن والا. اے منڈیاں واسطے گل سنا تھا چھوٹی. 2 منڈے لیٹ گئے سکولے، ماسٹر نے پھنڈیا ایک لوگ تو لیٹ کیوں آئے؟ آندا جی میری ٹھہرنے گواچ گئی سی. چلو ٹھیک ہوگی گل. دوجے نو کٹیا تو کیوں لیٹ ہے؟ آندا میں تو پیر رکھیا سی ادھر.
یہ ठियानियां तो पैर चुको तो दोवां पासे दिलचस्पी ख़त्म करो, रजू इल्लाह रजू इला रसूल करो, तो फिर हमारे सारे मामला ठीक होंगे। तालीमात तमाम शोबों के अंदर मौजूद है। खाना बच्चा खा रहा है, बाएं हाथ से दाएं हाथ से, बाएं हाथ से खा रहा है, आज हमें नहीं समिल्ला अल्लाह का नाम ले, यानी बिस्मिल्लाह पढ़, कुल यमीने का दाएं हाथ से खा, वम्मिम्मा यलीक जो तेरे आगे हिस्सा है वो खो। इसमें सारी तरबियत मौजूद है। जिस बंदे ने दावत पे आपको बुला लिया है तो दावत तो खाने के लिए बुलाया ना, तो 3 बंदों का खाना ख़राब करने के लिए नहीं बुलाया। हमारी आदत यह है कि एक बंदे का खाना खाना है और 2 का ख़राब करना है और एक बंदे का प्लेटों में छोड़ के आना है। तो नबी पाक की तालीम क्या है? आपने फरमाया अपने पोरों को क्या करो, चाटो, अपने बर्तन को साफ करो, या अपनी उंगलियों को चाटो या किसी को चटाओ। ये करने के लिए तैयार कौन है? जिन उंगलियां चटाओ कहने लगा जब मौली दर्द देगा तो उंगलियां चटो जी, यही है ना मसला। रसालत माम नबी पाक का फरमान है, आपने फरमाया तुम्हें मालूम नहीं है कि बरकत किन किन ज़र्रात के अंदर मौजूद है। हमारा स्टाइल है गिलास आप अलग, कौली अलग। नबी पाक की तालीमात क्या है? माँ जी आयशा श्री का बयान फरमाती है, मैं और नबी पाक खाना खा रहे हैं तो नबी पाक को हड्डी वाली बोटी पसंद थी, तो मेरे पास वो बोटी आई जिसका गोश्त भी था, हड्डी भी थी। कुछ मैंने खाया, मैंने वही आधा खाया हुआ नबी पाक को दिया, तो नबी पाक ने वो मेरी खाई हुई बोटी आपने खाई। कोई बंदा मिलकर खाने के लिए तैयार नहीं। आखिरी लम्हात में है तो माँ जी फरमाती हैं कि मेरा भाई आया तो उसके हाथ में मिसवाक थी, तो आप उस मिसवाक को इस तरह देख रहे हैं, मैं समझ गई आपका जी चाहता है मिसवाक करूं। तो मैंने पूछा तो आपने सर हिलाया फरमाया। फिर मैंने उस मिसवाक को कूटा, चबाया, कूटा पहले फिर चबाया, चबा के मैं नबी पाक के सामने जब पेश किया तो आप सल्लम मेरी चबाई हुई मिसवाक अपने मुंह में रख कर मिसवाक की और फरमा दिए बारी भी मेरी थी, घर भी मेरा था, नबी पाक का जिस्म मुबारक मेरे सीने का लगा हुआ था, अल्लाह ने मेरे ऊपर ये भी करम किया। आखिर में अल्लाह ने मेरे पाक पैगंबर का थूक, तो मेरा थूक भी अल्लाह ने मिला दी। तो नतीजा क्या है? तालीम क्या है? तरबियत क्या है? और जनानी का जूठा भी खा लिया करो, माँ का जूठा भी नहीं खाना, बाप का हर एक कौली अलग, चमची अलग, गिलास अलग। तरबियत रिसालत माप के साथ है। एक दफ़ा लोगों ने कहा जी हम खाते हैं लेकिन शेर रजदे नहीं, कि नबी फरमाया अलग अलग खाते हो? हाँ जी अलग अलग। फरमाया इकट्ठे खाया करो, अल्लाह बरकत देता है, रज भी जाना बंदा। ये तालीम मौजूद है। 2 बंदों को खाना 3 के लिए काफ़ी होगा, 3 का 4 के लिए काफ़ी होगा। हुणे पता नहीं लग जाना अल्लाह के फजल ना, जदों मुकाबला हलवे नाल होना है तो समझ लग जानी। अल्लाह ताला मुझे आपको माफ़ फरमाए। मेरी दुआ है, टाइम हो गया, मेरी दुआ है अल्लाह इस हमारे नूरानी चेहरे वाले जो बच्चे हैं इनकी इज़्ज़त की, इफ़्फ़त की अल्लाह हिफाजत फरमाए। इनकी उम्रों में जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, ज़्यादा उम्र सीधा लोग हैं, अल्लाह ताला जो बकिया उम्र रहती है तो दीन पे, इस्लाम पे और ईमान के ख़ात्मे की दरख्वास्त करते हैं। ये जो प्यारे लोग बैठे हुए हैं ये खुदाम है। मैं समझता हूँ कि ये रिसालत माँ ने फरमाया जिस तरह मस्जिद की कबूतरियाँ मस्जिद की रौनक हैं, इनकी ज़िंदगी में अल्लाह बरकतें फरमाए। और ये जो हमारे बट साहब माशाल्लाह ये निज़ाम चलाए, देखो ना कैसा खूबसूरत मंजर है। फजर की नमाज़ पढ़ी गई, इशराक पढ़ी गई, लोग जौक तक जो आ रहे हैं, आपने मसाइल सुने हैं। मेरे लिए भी दुआ फरमाएँ, इस मुल्क के लिए दुआ फरमाएँ, अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, अफरा तफरी से अल्लाह हमें महफूज रखे। अल्लाह मुअल्लिमना रुशदना, अल्लाह हमारी रहनुमाई फरमाएँ, हम दीन इस्लाम की तालीमात पर अपना वक्त गुजारें। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाह जो लोग दुनिया से चले गए हैं अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहुम वरहमहुम वआफ़िहिम वाफ़ु अन्हुम व अक्रिम नुज़ुलहुम। अल्लाहुम्मा अंत वलियुना फ़िद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।